السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم۔ سورہ نور کے ابتدائی دو دروس جو عرض کیے گئے تھے اس میں خاص طور سے زنا کی شناعت، زناکاری کے معاشرے میں پنپنے والا فساد، زنا کی اسلامی سزا اور زنا کی جھوٹی گواہی پر جاری ہونے والی حد جسے حد قذف کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد لعان جس کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا تھا اور مسئلہ واضح کیا گیا تھا۔ یہ پوری تفصیلات سورہ نور کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اس واقعے کا تذکرہ بھی یہاں اس وجہ سے خاص طور سے کیا گیا ہے
کہ زنا اور لعان اور کسی پر تہمت لگانا اور اس پر سزا کا ملنا یہ سب کوئی تماشا اور کھیل نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو بڑی بھاری ذمہ داری ہے اس کے اوپر، اور الزام ثابت ہوتا ہے تو پھر اہمیت کے ساتھ سزا بھی دی جائے گی، اس تاکہ معاشرہ صاف رہے، پاکیزہ رہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اسی واقعے کا پس منظر ہے جس میں ایک جھوٹی تہمت زنا کی لگائی گئی، اور وہ تہمت بھی کسی اور پر نہیں لگائی گئی، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی۔ ایک عورت کے لیے، ایک عام عورت کے لیے سب سے زیادہ اس کی جو محبوب چیز ہوتی ہے اور جس کو لے کر وہ سب سے زیادہ حساس ہوتی ہے وہ اس کی اپنی عفت ہے، اپنی عصمت ہے، اپنی عزت ہے۔ کوئی پاکیزہ اور شریف عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے دامن کو کوئی داغدار کرنے کی کوشش کرے، اور نہ اس کے گھر والے یہ برداشت کر سکتے، نہ اس کے والدین، نہ اس کا شوہر۔ یہ بڑا نازک ترین معاملہ ہے، شیشے سے زیادہ اور فانوس سے زیادہ نازک عورت کے لیے اس کی عزت ہے، اس کی پاکیزگی ہے، اس کا وقار ہے، اس کی عصمت۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ ایسا گھناؤنا اور گندا کام، اور اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی، اور آزمائش اس لیے آئی تاکہ اللہ تعالیٰ مؤمنین و منافقین کو الگ الگ کر دے، صاف نظر آ جائیں کہ یہ اتنا بڑا الزام ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگا، اور بہت سخت حالات بنے۔ آیات کی تفسیر عرض کرنے سے پہلے میں مختصراً اس واقعے کو عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر ان آیات کی تفسیر سمجھنا بہت آسان ہو۔ غزوہ بنی المصطلق ایک غزوہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اور آپ نے اپنے معمول کے مطابق غزوے میں جانے سے پہلے قرعہ ڈالا کہ میں اپنے ساتھ کس زوجہ مطہرہ کو لے کر جاؤں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام ازواج کے درمیان انصاف اور عدل کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ آپ خود سے کسی کے بارے میں طے نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ غزوات میں جاتے ہوئے قرعہ اندازی فرماتے تھے، اور جس کا نام قرعے میں آ جاتا تھا وہ زوجہ مطہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ غزوہ بنی المصطلق کے لیے جس وقت آپ روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام اس غزوے کے لیے قرعے میں آیا کہ آپ حضرت عائشہ کو لے کر جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محبوب اہلیہ تھیں، اور آپ کو ان سے بہت محبت تھی اور بہت تعلق تھا، لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس غزوے میں آپ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ غزوہ مکمل ہوا، پورا ہوا۔ واپسی کا جب وقت آیا تو ازواج مطہرات جب بھی جاتی تھیں تو ان کے لیے اسے پالکی کہا جاتا ہے یا ہودج کہا جاتا ہے، بڑے بڑے کمرے بنے ہوتے تھے، اور وہ لکڑیوں پر رکھے جاتے تھے، اور چار اٹھانے والے اس کو اٹھایا کرتے تھے۔ اس میں ازواج مطہرات بیٹھا کرتی تھی تاکہ ان کو تھکن بھی نہ ہو اور ان کا پردہ، ان کا حجاب ایک وقار کے ساتھ اور شان کے ساتھ برقرار رہے، کسی کو وہ نظر بھی نہ آئے۔ جب غزوہ بنی المصطلق سے واپسی کا موقع تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظامی ایک فیصلہ یہ ہوتا تھا کہ مقرر کر دیا جاتا تھا کسی کو کہ آپ پورے لشکر کے روانہ ہونے کے تھوڑی دیر بعد آئیں گے، اور تاکہ اگر پیچھے کوئی سامان گر گیا ہو، کوئی چیز رہ گئی ہو
تو پھر وہ آپ اپنے ساتھ لیتے آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے اس پالکی میں کہہ لیجئے، ہودج میں کہہ لیجئے، آ کر بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ میں قضاء حاجت کر لوں تاکہ راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو، اور وہ تشریف لے گئیں۔ وہاں سے جب واپس آئیں، یہ ساری تفصیلات حدیث کی، سیرت کی کتابوں میں الگ الگ روایتوں میں موجود ہیں، اس کا خلاصہ میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ مجھے میری والدہ نے جو ایک ہار دیا تھا جو میں پہنے ہوئے تھی، وہ ہار شاید کہیں گر گیا۔ کو یہ خیال آیا کہ چونکہ میں ابھی گئی تھی وہیں کہیں گرا ہوگا، تو آپ نکل کر دوبارہ تشریف لے گئے۔ ادھر لوگوں نے آپ کو آتے ہوئے اور بیٹھتے ہوئے تو دیکھا، جاتے ہوئے نہیں دیکھ پائے جو اس کو اٹھانے والے لوگ تھے۔ اور چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت کم عمر تھی، بہت ہلکے بدن کی تھی، لہذا چار لوگوں نے جب اس کو اٹھایا تو ان کو اندازہ بھی نہیں ہو پایا کہ اس میں ام المؤمنین تشریف فرما نہیں ہے۔ وہ لوگوں نے اٹھا کر گھوڑے پر رکھا یا جیسے بھی، وہ آگے روانہ ہو گئے اور لشکر پورا روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ کو وہ تلاشنے میں کافی پریشانی ہوئی۔ اس کے بعد جب وہ واپس آئیں تو دیکھا کہ لشکر جا چکا ہے، یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انتظام سے واقف تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً کسی نہ کسی کو اس بات کے لیے مأمور کیا ہوگا کہ لشکر کے روانہ ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد آپ پورے راستے کا جائزہ لیتے ہوئے آئیں، تاکہ کہیں اگر کچھ سامان رہ گیا ہو تو اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک درخت کے نیچے چادر اوڑھ کر بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کو مأمور کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صفوان تشریف لائے تو دیکھا کہ پیڑ کے نیچے کوئی چادر اوڑھے بیٹھا ہے، تو انہوں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں عائشہ ہوں اور اس طرح میں گئی ہوئی تھی اور یہاں لشکر روانہ ہو گیا۔ حضرت صفوان کے پاس اونٹ تھا، انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور ام المؤمنین سے فرمایا آپ اس پر تشریف فرماؤ۔ حضرت عائشہ اس پر سوار ہوئیں اور وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد لشکر سے جا کے مل گئے۔ جس وقت حضرت صفوان لشکر سے جا کر مل رہے تھے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور ہمیشہ کی طرح کچھ منافقین بھی ساتھ میں لگے ہوئے تھے۔ یہ پورا ٹولہ تھا عبداللہ ابن ابی کا، جو ظاہری طور پر ایمان کا اظہار بھی کرتا تھا، نمازوں میں بھی حاضر رہتا تھا، مشوروں میں بھی موجود رہتا تھا، جنگوں میں بھی جاتا تھا، لیکن کوئی موقع فتنہ پروری کا، سرکشی کا، بغاوت کا، نافرمانی کا، دل آزاری کا چھوڑتا نہیں تھا۔ اس ٹولے کی اور خاص طور سے تفسیری روایات میں نام ہے عبداللہ ابن ابی کا، کہ اس کی نگاہ پڑ گئی کہ صفوان ام المؤمنین کا اونٹ پکڑ کر آ رہے ہیں اور لشکر میں شامل ہو رہے ہیں، اور وہیں سے اس نے فتنہ پروری کی باتیں کرنا شروع کر دیں اور بہت سخت قسم کی باتیں حضرت عائشہ کے بارے میں اس نے مشہور کی۔ منافقین کا تو ظاہر ہے پورا ٹولہ اس میں شامل تھا، لیکن بعض مخلص مسلمان صحابہ کرام بھی اس فتنے سے متاثر ہو گئے اور ان کی زبان سے بھی یہ باتیں نکل گئیں، اور جیسا کہ میں نے گزشتہ حاضری میں عرض بھی کیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام تھا کہ اگر ایسا نہ ہوتا اور بعض صحابہ اس میں مبتلا نہ ہوتے تو پھر حد قذف کے مسائل اور ان کی وضاحتیں، اور پھر ان صحابہ کا اس غلطی میں مبتلا ہو جانے کے بعد توبہ کرنا، یہ امت کے لیے ایک مثال کیسے بنتا، نمونہ کیسے بنتا، آئیڈیل کیسے بنتا۔ خاص طور سے حضرت حسان ابن ثابت، حضرت مصطح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سالی حضرت زینب بنت جحش کی بہن حضرت حمنہ بنت جحش، ان تین صحابہ اور صحابیات کا نام آتا ہے
انہوں نے بھی اس سلسلے میں بعض باتیں ایسی کہیں جو بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت عائشہ کے لیے بہت تکلیف کی تھی، اور بہت زیادہ اس کو پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کا دامن داغدار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑی بھولی بھالی تھی، کم عمر تھی، ان کو تو اس فتنے کا احساس بھی نہیں ہوا، معلوم بھی نہیں تھا کچھ، لیکن وہ یہ فرماتی ہیں کہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کچھ تبدیل ہو گیا ہے، اور آپ جب بھی گھر میں آتے ہیں آپ کے اوپر کیفیت بشاشت کی نہیں طاری رہتی، آپ خوشی کا وہ اظہار نہیں فرماتے، بلکہ آپ کسی بہت ہی فکر میں، الجھن میں، تشویش میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اور میں عام طور سے بیمار ہوتی تھی تو آپ بڑی فکر فرماتے تھے، بڑا میری طرف توجہ فرماتے تھے، اور اسی دوران حضرت عائشہ کی طبیعت خراب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنی خادمہ سے کہا کہ ان کو دوا دے دینا یا ان کی فکر کر لینا، تو ایک بیوی اس بدلے ہوئے رویے کو محسوس کر رہی تھی، اور ظاہر ہے کوئی بھی حساس عورت ہو یا حساس مرد ہو، وہ اپنے شوہر یا اپنی بیوی کا رویہ جو عام حالات میں ذرا بھی اس میں تبدیلی ہوتی ہے تو اس پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن چونکہ حضرت عائشہ کو تفصیلات ہی نہیں معلوم تھی تو وہ بڑی پریشان تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فکر مند۔ جہاں تک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو آپ کو یہ یقین تھا کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ میری زوجہ مطہرہ کسی غلطی میں مبتلا ہو، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ بہت شوہر کے لیے بھی بڑی نزاکت کا معاملہ ہے، کس طرح انکار کریں، کس طرح رد کریں۔ لوگ کہیں گے کہ اپنی اہلیہ کی محبت ایسی سوار ہے کہ صحیح غلط بھی سمجھنے کو تیار نہیں، بڑا نازک معاملہ ہے، اس کیفیت کو ہم محسوس نہیں کر سکتے جس کیفیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں گزرے ہیں، 1 مہینہ تقریباً۔ یہی حال حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، جانتے تھے کہ میری بیٹی کس درجے کی پاکیزہ ہے، لیکن وہ بیٹی تھی، کس طرح حمایت کرتے، کس طرح برات کا اظہار کرتے، ہنگامہ مچا رکھا تھا، منافقین نے اتنا شور کر رکھا تھا، یہ صورتحال تھی۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صبح کے وقت استنجے کے لیے جا رہی تھی، اور ساتھ میں ان کی خادمہ تھی، تو اچانک ان کی خادمہ کے پیر میں ٹھوکر لگی۔ جب ٹھوکر لگی تو انہوں نے حضرت اپنے بیٹے مصطح کو بد دعا دی۔ یہ حضرت مصطح کی والدہ تھی، حضرت ام مصطح، تو اپنے بیٹے مصطح کو انہوں نے بد دعا دی کہ اللہ مصطح کو تباہ کرے، برباد کرے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مصطح کو آپ بد دعا دے رہی ہیں اپنے بیٹے کو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم میرا بیٹا کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہا کہ وہ تمہیں تمہارے اوپر الزام لگا رہا ہے، تمہارے اوپر بہتان لگا رہا ہے۔ تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے رخی کیوں ہے، اور آپ کے اوپر یہ تشویش اور فکر مندی کیوں طاری ہے، اور بس ایک دم بے چین ہو گئیں، اور اس کے بعد وہ واپس ہوئیں اور کچھ کہے بغیر نہ سامان لیا اور سیدھے اپنے گھر چلی۔ وہاں پہنچی تو وہی صورتحال اپنے والد ابوبکر صدیق کی، وہی صورتحال اپنی والدہ حضرت ام رومان کی۔ حضرت عائشہ سے پوچھنے لگی ابا جان، اماں جان، کیا آپ لوگوں کو بھی مجھ پر یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل یقین ہے، لیکن ہم کیا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر مند، اور صورتحال ایسی بن چکی۔ حضرت عائشہ پر غم کی وجہ سے بہت شدید تکلیف ہوئی، اور آپ کہنے لگیں کہ میں افسردہ ہو گئی، اور مجھے یہ یقین تو تھا کہ آج نہیں تو کل اللہ میرے بارے میں وضاحت فرمائے گا، اس لیے کہ میں پاک صاف ہوں، لیکن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے رخی اور آپ کا توجہ، آپ کی میری طرف سے توجہ کا ہٹ جانا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کی کیفیت طاری تھی، اور بے چینی کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ لیتے تھے،
آپ ازواج مطہرات سے پوچھتے تھے کیا تمہیں لگتا ہے کہ عائشہ ایسی ہوں؟ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں کہ جن کے اوپر حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ایک مکھی گندی آپ کے اوپر بیٹھ گئی تھی، اللہ نے وحی سے فرما دیا تھا کہ محمد آپ کے اوپر یہ گندی مکھی بیٹھی ہے، آپ اسے اپنے سے دور کر لیں۔ کہا ہاں ایسا ہوا تھا۔ فرمایا کہ جو اللہ ایک گندی مکھی کو آپ کے اوپر بیٹھے رہنے دینا پسند نہیں کرتا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی شریکہ حیات کسی ایسی غلطی میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو مبتلا نہ فرمائے؟ آپ اجازت دیجئے جو یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں عمر کی تلوار ان سے بات کر۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس سے بھی آپ پوچھتے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی اہلیہ زینب بنت جحش سے بھی پوچھا، جن کی بہن حمنہ بنت جحش پیش تھی اس معاملے میں، اور خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تمام ازواج مطہرات میں میرا سب سے زیادہ جس سے مقابلہ ہوتا تھا وہ زینب بنت جحش تھی، ایک سوکن کی حیثیت سے۔ تو آپ نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ زینب کیا تمہیں لگتا ہے کہ عائشہ سے یہ غلطی ہوئی ہوگی؟ تو حضرت زینب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا ان سے جو معاملہ ہے یا میری اور ان کی کبھی جو کھٹپٹ ہوتی ہے وہ ایک سوکن کی حیثیت سے ہے، ورنہ میں نے عائشہ کے اندر سوائے خیر کے اور کچھ نہیں پایا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عائشہ کسی غلطی میں اور کسی گناہ میں مبتلا ہو۔ لیکن جب تک بات اللہ کی طرف سے واضح نہیں ہو پا رہی تھی اس وقت تک وہ ایک مہینہ سخت ترین تکلیف کا مہینہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ اپنے گھر چلی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو بکر صدیق کے گھر نہیں جا رہے تھے، اور ایک عجیب و غریب صورتحال تھی۔ ابو بکر صدیق اور ام رومان رو کر برا حال تھا، اور حضرت عائشہ بھی فکر مند تھیں۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کر بیٹھے، اور اس کے بعد حضرت عائشہ سے فرمایا ذرا اندازہ لگائیے اس کیفیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو تم اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ کیا بیتی ہوگی حضرت عائشہ کے دل پر، آپ کے قلب پر، آپ کے پورے وجود پر۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم سے غلطی نہیں ہوئی ہے تو پھر انتظار کرو، اللہ تعالیٰ ہی بات کو واضح کرے۔ حضرت عائشہ نے درد میں ڈوب کر جواب دیا، حدیث کی کتابوں میں ان کا یہ جواب موجود ہے جس سے ان کے دل کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ بھی اور میرے والدین بھی، مجھے لگتا ہے میں اپنی صفائی اگر دوں تو آپ نہیں مانیں گے، آپ لوگ تو مجھ سے رخ پھیر چکے ہیں، آپ لوگ تو میری طرف التفات ہی نہیں فرما رہے ہیں، اور جہاں تک بات ہے صفائی دینے کا تو میرا حال تو یوسف کے طرح ہے، یوسف کے والد کی طرح ہے، یعقوب کی طرح ہے علیہ السلام، کہ جب اتنے سخت حالات ان پر آئے کہ بیٹے کو غائب کر دیا گیا اور بیٹوں ہی نے جھوٹ بولا تو بس انہوں نے ایک بات کہی تھی فصبر جمیل، میں تو صبر کرتا ہوں، اللہ ہی فیصلہ فرمائے۔ یا رسول اللہ مجھے آپ کے رویے سے اور اپنے والدین کے رویے سے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ تو میری صفائی کو اب سننے کو بھی تیار ہیں۔ حضرت عائشہ کا درد اپنی جگہ صحیح تھا، ان کو یہ لگتا تھا کہ کیا مجھ پر میرے والدین اور میرے شوہر کو یقین نہیں ہے، لیکن ان والدین کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال دوسری تھی۔ ان لوگوں کو یقین پورا تھا، لیکن کیا کرتے، یہ صفائی خود نہیں دے سکتے تھے، الٹا پھر ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہی جاتی۔ یہ جیسا حساس اور نازک معاملہ تھا، قسم پرسی کا عالم تھا، بے چینی کی کیفیت تھی کہ کیا کریں کہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا، میں تو صبر کرتا ہوں۔ تو خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ قرآن کی آیتیں اتار دے گا۔ میں یہ سوچتی تھی کہ آپ کو وحی کے ذریعے بس اطلاع دے دی جائے گی، آپ کو کوئی خواب دکھا دیا جائے گا۔ جس وقت حضرت عائشہ نے یہ جملہ فرمایا اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ خاص کیفیت شروع ہوئی جو وحی کے نزول کے وقت ہوا کرتی تھی۔
اور وہ کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ اگر سخت سردی میں بھی وحی نازل ہوتی تھی تو بھی آپ کے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی تھی اور پیشانی مبارک سے موتی کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ آپ اس کیفیت میں ہوئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بالکل مطمئن ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ میرے والدین تھر تھر کانپنے لگے۔ ان کو احساس ہو گیا کہ وحی اتر رہی ہے اور اب پتہ نہیں کیا حقیقت کھل کر سامنے آئے، کیا اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے، کیا میری بیٹی کے بارے میں بتایا جائے۔ وقت گزرا اس کیفیت میں، اور جب اس کیفیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ کے چہرے پر خوشی کے مسکراہٹ کے آثار تھے، اور آپ نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری برات میں قرآن کی 10 آیتوں کا نزول فرمایا، یہ خوشخبری میں تجھے دے رہا ہوں۔ اور پھر جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق نے ام رومان نے سنی تو ام رومان نے کہا عائشہ اٹھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ بیوی تھیں، لاڈلی تھیں، اور شوہر اور بیوی کے رشتوں میں وہ ناز بھی ہوتا ہے۔ فوراً فرمایا میں ان کا شکریہ نہیں ادا کروں گی، میں تو اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات میں آیتوں کا نزول فرمایا۔ اس لفظ کے ساتھ گویا شکوہ کیا انہوں نے کہ میں حضور کا شکریہ کیوں ادا کروں اپنے شوہر کا، یہ تو میری طرف التفات ہی نہیں فرما رہے تھے، میں نے تو اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھی تھی، اور میں اللہ ہی کا شکر ادا کروں گی کہ اس نے میری برات میں آیات نازل فرمائی۔ یہ پوری 10 آیات اس پس منظر میں، اور اللہ کی طرف سے ہر فیصلے میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ اتنا لمبا عرصہ معمولی عرصہ نہیں ہے، ایک لمحہ اس کیفیت کے ساتھ گزارنا مشکل ہے کہ جس بیوی پر سب سے زیادہ ناز ہو اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں پورے شہر میں کہی جانے لگیں، اور جو دشمن ہے دشمن بعض اپنے بھی ان باتوں سے متاثر نظر آنے لگے۔ اور پھر معاملہ رحمت للعالمین کا تھا، حضور نے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر اس امت کو کھڑا کیا تھا، اور آج ایک طاقتور ترین حملہ دشمنوں کی طرف سے اسی اخلاق پر کیا گیا، اسی کردار پر کیا گیا۔ جو کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عرصے میں رہی ہوگی وہ بیان سے باہر ہے، جو ابوبکر صدیق کی اور ام رومان کی رہی ہوگی رضی اللہ عنہما وہ بیان سے باہر، اور وہ سب سے بڑھ کر جو کیفیت خود عائشہ صدیقہ کی رہی ہوگی وہ بیان سے باہر۔ لیکن اللہ کی طرف سے حکمتیں ہوتی ہیں، منافقین چھانٹ دیے جائیں، مومنین الگ ہو جائیں، ان باتوں کو چلانے والے صاف نظر آ جائیں، ان باتوں پر کان نہ دھرنے والے الگ ہو جائیں، اور پھر جن سے غلطی ہو گئی مومن مخلص ہیں ان کی توبہ بھی دنیا دیکھ لے، ان کی معافی مانگنا بھی دنیا دیکھ لے، ان پر اللہ کی طرف سے جو حد طے کی گئی ہے اس حد کا جاری ہونا بھی دنیا دیکھ لے، اور پھر یہ بات بھی لوگوں کے سمجھ میں آ جائے کہ اصل عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل علم غیب رکھنے والے ہوتے تو یہ 1 مہینے کی تکلیف کا کوئی مطلب نہیں تھا، اتنا سنگین مسئلہ تھا، آپ فوراً فرما دیتے کہ اللہ نے مجھے علم غیب عطا فرمایا ہے، اور علم غیب کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عائشہ بالکل پاک صاف ہیں، اور عائشہ کے بارے میں ایسی کوئی بھی بات کہنے والے دراصل مجرم اور خطا کار ہیں۔ لیکن 1 مہینے تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی ہے، اور آپ تڑپے ہیں، اور آپ فکر مند رہے ہیں، صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، اپنی ازواج سے پوچھ رہے ہیں کیا کروں، کیا یہ ممکن ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے، اب میں کیا کروں، اب میرا کیا ہوگا۔ یہ کیفیت خود بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل علم غیب نہیں رکھتے تھے، آپ کے پاس وہ علم غیب تھا جو اللہ عطا فرماتا تھا، اور آپ وحی کے نازل کروانے میں بھی خود مختار نہیں تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے فوراً فرما دیتے کہ یا اللہ جو بات ہے آپ فوراً مجھے بتا دیجئے، بلکہ یہ سب اللہ کے فیصلے پر اور اللہ کی حکمت پر منحصر تھا۔ اللہ جب چاہتا تھا وحی اتارتا تھا، وحی نازل فرماتا تھا، اور جب چاہتا تھا اللہ وحی کو روک لیتا۔ یہ ان آیات کا پس منظر ہے۔ یہ آیات تھیں اگلی جن کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نازل فرمایا، اور اسی لیے ان آیات کی بنیاد پر ہی اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ آیتیں شروع ہیں
ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ، افک اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو افک کہا۔ افک کا مطلب ہی ہوتا ہے دھوکہ، افک کا مطلب ہی ہوتا ہے جھوٹ۔ گویا اس واقعے کا نام ہی واقعہ افک رکھ دیا گیا، گویا ایک جھوٹا واقعہ، ایک ایسا واقعہ جس میں سوائے جھوٹ کے، سوائے دھوکے کے، سوائے فراڈ کے اور کچھ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اس دور کے منافقین نے بھی اس کی بنیاد پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی، الزام لگایا، طعنے دیے، اور پھر انہی منافقین کی ذریت اور انہی منافقین کی اولاد جو عبداللہ ابن ابی ہی کے مشن کا آدمی عبداللہ ابن سبا تھا، اسی مشن کے لوگوں نے اس واقعے کو آج تک پکڑے رکھا، اور آج تک ان کی زبان ام المؤمنین کے بارے میں غلاظت بکتی رہتی ہے، اور ام المؤمنین کے بارے میں سخت ترین جملے وہ کہتے رہتے ہیں۔ اللہ ہی ایسے لوگوں سے نپٹے گا۔ ظاہر ہے جس عظیم خاتون کے بارے میں قرآن کی آیات کا نزول ہوا ہو، جس کی پاکیزگی کو، جس کی طہارت کو، جس کی شرافت کو، جس کی عصمت اور عزت کی بلندی کو اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے ریکارڈ کیا ہو، جو ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے، جو ان کے اوپر تہمتیں لگائے اور الزامات لگائے اور ان کی ذات اقدس کو مطعون کرنے کی کوشش کرے، بنص قرآنی وہ قرآن کی آیات کا منکر، گویا قرآن کی آیات کا انکار کرنے والا ہے، اور جو قرآن کی آیات کا منکر ہو، ظاہر ہے اس کے اسلام سے اور اس کا کوئی تعلق نہیں، ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ کتنا ہی اللہ کا نام لے اور کتنا ہی رسول کا نام لے اور کتنا ہی اہل بیت کا نام لے، جس کے دل میں عائشہ صدیقہ کا بغض ہے، اور جس کے دل میں ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کا بغض ہے، وہ روئے زمین کے ناپاک ترین اور غلیظ ترین لوگ ہیں۔ اسلام ایسے لوگوں سے محفوظ ہے، اسلام کی تعلیمات ایسے لوگوں سے محفوظ ہیں۔ اسلام نے بڑا بلند مقام قرآن نے عطا کیا ہے ازواج مطہرات کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اور آپ کے صحابہ کو، ان کی محبت کو ایمان کا حصہ بنایا ہے، ان کی محبت کو دل کے اندر ایمان کے وجود میں آنے اور ایمان کے ترقی پانے کے لیے لازمی قرار دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، فرمایا کہ جو لوگ یہ جھوٹا قصہ لے کر آئے ہیں اور جھوٹا قصہ سنا رہے ہیں، عصبۃ منکم، یہ آپ ہی کے لوگوں کے ساتھ رہنے والی ایک جماعت ہے، آپ ہی میں سے ہیں، آپ ہی کے درمیان رہتے ہیں، آپ ہی کے ساتھ نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، آپ ہی کے ساتھ غزوات میں جاتے ہیں۔ یہ پورا منافقین کا ایک ٹولہ ہے جو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہی یہ ساری باتیں لے کر آئے۔ لا تحسبوه شرا لکم، اور پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں کی جماعت، تم لوگ اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو، جو یہ پورا واقعہ ہوا اس واقعے کو اپنے لیے شر مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، اس میں تمہارے لیے بہت ساری خیر ہے، اس میں تمہارے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ تمہارے سامنے جو چھپے ہوئے دشمن تھے وہ نظر آ گئے، اور جو منافقین تھے ان کے چہرے کھل گئے، اور اعتماد کرنے والے، بھروسہ کرنے والے، یقین رکھنے والے بالکل الگ ہو گئے، اور غلطی ہو کر معافی مانگنے والے اور معافی نہ مانگنے والے چھٹ گئے۔ جنہوں نے معافی مانگ لی گویا وہ مخلص تھے، وہ نیک تھے، ان سے غلطی ہو گئی، ایک چوک ہو گئی، اور جنہوں نے معافی نہیں مانگی، ڈٹے رہے، ڈھیٹ رہے، گویا وہی ہیں وہ اصل ٹولہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی حکمتوں کی بنیاد پر، اللہ کے حکم کی بنیاد پر جانتے ہوئے بھی ان کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے، ان کو بھگاتے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ آپ اچھا ہی معاملہ رکھتے تھے۔ آپ بہت ساری حکمتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھیں۔ فرمایا والذی لکل امرئ منہم مکتسب من الاسم، جس شخص نے اس بہتان کے باندھنے میں اور اس پروپیگنڈے کو چلانے میں جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا ہی گناہ ہے، اس کے لیے اتنا ہی سزا ہے۔ لیکن والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، ان سارے پروپیگنڈا کرنے والوں میں جو سب سے بڑا ہے، مفسرین کے مطابق یہ عبداللہ ابن ابی کی طرف اشارہ ہے،
جو ان سب کا سرغنہ ہے، ان میں سب سے بڑا ہے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں سے کہا گیا، جو بعض ایمان والے سے متاثر ہو گئے تھے، فرمایا لولا اذ سمعتموہ، جب تم لوگوں نے یہ باتیں سنی تھی، اس طرح کا پروپیگنڈا سنا تھا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو آخر ایمان والے مردوں اور عورتوں کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے یہ فوراً کیوں نہیں گمان کیا، اپنے بارے میں خیر کا گمان کیوں نہیں کیا؟ غور فرمائیے، حضرت عائشہ صدیقہ کو اور کسی ایمان والے مرد یا عورت پر اگر یہ الزام لگے تو یہ نہیں فرمایا گیا کہ ان کے بارے میں بہتر گمان کیوں نہیں کیا، بلکہ فرمایا تم لوگوں نے اپنے بارے میں بہتر گمان کیوں نہیں کیا؟ تم یہ کیوں نہیں تم نے سوچا کہ عائشہ صدیقہ کی عزت تمہاری عزت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تمہاری عزت ہے۔ آج ان منافقین نے، ان مجرموں نے اگر ہاتھ ڈالا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے، انہوں نے اپنی زبانیں کھولی ہیں اور عائشہ صدیقہ کو بدنام کرنے کے لیے زبانیں کھولی ہیں، تو یہ تمہیں بدنام کرنے کے لیے زبانیں کھولی۔ تم نے اس کو عائشہ صدیقہ کا مسئلہ کیوں سمجھا؟ تم نے اس کو صفوان کا مسئلہ کیوں سمجھا؟ تم نے اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر صدیق اور ام رومان رضی اللہ عنہم اجمعین، تم نے ان لوگوں کا مسئلہ کیوں سمجھا؟ یہ تمہارا اپنا مسئلہ تھا، یہ تمہارا اپنا مسئلہ تھا، اور تمہارا اپنا مسئلہ جب تھا، تمہارے اپنے اوپر اگر بات آتی تو کیا تم کچھ سوچتے؟ کیا تم ایک منٹ کا تردد کرتے انکار کرنے میں؟ آخر جب ان پر بات آئی تو فوراً تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ یہ بالکل غلط، ایسا بالکل ہو نہیں سکتا؟ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بالکل کھلا ہوا جھوٹ، تمہیں اس پروپیگنڈے کی کاٹ کرنی چاہیے تھی، اس کا شدت سے انکار کرنا چاہیے تھا۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اور یہ اتنے ہی بڑے، اگر پروپیگنڈا کرنے والے اتنے ہی سچے تھے اور اتنے ہی حقیقت پسند تھے تو پھر یہ گواہ لے کر کیوں نہیں آئے؟ اسلام نے تو نظام طے کیا ہے کہ اگر کسی پر یہ الزام لگایا جائے گا تو 4 گواہ پیش کیے جائیں گے، جو ابھی تفصیل سے پچھلی آیتوں میں گزرا ہے، تو پھر یہ الزام لے کر کیوں نہیں آئے؟ یہ اس طرح کی باتیں بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی شہادت کے، بغیر کسی وجہ کے، صرف اندازے سے کر رہے ہیں، صرف اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑا کر رہے ہیں، صرف یہ سوچ کر کہ انہوں نے ایک صحابی کو ام المؤمنین کا اونٹ لاتے ہوئے دیکھ لیا، اس کی بنیاد پر انہوں نے کچھ نہیں سوچا اور الزام اور اتہام کی اتنی بڑی عمارت تیار کر لی۔ اگر یہ اتنے سچے تھے تو ان کے پاس گواہ ہونے چاہیے تھے، صحیح طرح سے ان کو بات پیش کرنی چاہیے تھی۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، جب گواہی ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، الزام دینے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو قانونی اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ کے نزدیک یہ بالکل جھوٹے لوگ، آخرت کے اعتبار سے تو ہیں ہی، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو پتہ ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی ان کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اس گناہ کو ثابت کرنے کے لیے گواہی کا ایک معیار ہے، اور جب تک وہ معیار پورا نہیں ہوگا اس وقت تک الزام لگانے والے ہی جھوٹے سمجھے جائیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ اس کے بعد ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کی محبت دیکھیں حضرت عائشہ کے ساتھ، کیونکہ حضور کی زوجہ ہیں، محبوب زوجہ ہیں، بڑا بلند مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا ان ایمان والوں کو مخاطب کر کے جن سے یہ چوک ہو گئی تھی اور غلطی ہو گئی تھی اور بعد میں انہوں نے توبہ کی اور معافی مانگی اور سزا اس کی حاصل کی، سزا لی، اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا تم لوگوں پر اللہ کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی، ورنہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تم پر بھی اللہ کی طرف سے ایک خطرناک عذاب مسلط کر دیا جاتا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، تم نے ام المومنین کے بارے میں سوچ کیسے لیا، ہمارے ذہنوں میں، دماغ میں یہ خیال بھی کیسے آ گیا؟ اللہ نے خاص فضل فرمایا تم پر، رحم فرمایا تم پر، اور وہ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جان رہے تھے کہ یہ ماحول سے متاثر ہو گئے،
اڑتی اڑاتی باتوں نے ان پر اثر کر دیا ہے، اور جب ان کو حقیقت پتہ چلے گی فوراً توبہ کریں گے، فوراً معافی مانگیں گے، جو سزا ہے وہ سزا خوشی کے ساتھ قبول کریں گے۔ اس وجہ سے اللہ نے تم پر رحم فرمایا، فضل فرمایا، ورنہ ایک لمحے کے لیے بھی جو اس طرح کے خیالات تم لوگوں کے ذہن میں آئے تھے، اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، کہ تم پر بھی ایک دردناک عذاب اللہ کی طرف سے آ جاتا۔ اس وقت آتا استلقونہ بألسنتکم، جب تم لوگ ایک دوسرے سے ان باتوں کو لے کر اڑے جا رہے تھے، اس سے سن کر اس سے نقل کی، اس سے سن کر اس سے نقل کی، اس سے سن کر اس سے نقل کی، اور الزامات پھیلتا جا رہا تھا اور الزام کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ جس وقت یہ سب ہو رہا تھا اس وقت اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آ جاتا۔ استلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور تم لوگ اپنی زبان سے، اپنے منہ سے ایسی باتیں نکال رہے تھے جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں تھی۔ ایک دوسرے سے سن کر، ماحول سے متاثر ہو کر، پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر اسی بات کو، اسی الزام کو، انہی تہمتوں کو تم لوگ بھی نقل کرنے لگے، تم لوگ بھی آگے بڑھانے لگے۔ یہاں پر بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ صرف وہ صحابہ مراد نہیں ہے جن سے یہ چوک ہو گئی، بلکہ ان صحابہ کو بھی تنبیہ کی گئی جنہوں نے محض واقعہ نقل کرنے کے لیے یہ بات بیان کی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے کہ یہ بات تو نقل کرنے کے بھی قابل نہیں تھی، جہاں یہ بات تمہارے کان میں پڑتی تمہیں فوراً کہنا چاہیے تھا ھذا افک مبین، یہ بالکل جھوٹ بات، یہ بالکل غلط بات۔ ایک دوسرے کو جو تم نے بتایا، تمہیں یقین نہیں تھا، لیکن جو ایک دوسرے کو تم نے بتایا کہ ایسی بات چل رہی ہے، ایسی بات کہی جا رہی ہے، اور اس طرح کی بات چرچا میں ہے، یہ نقل کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں آیا۔ معاملہ بڑا نازک ہے، معاملہ کردار کا ہے، معاملہ کسی کی عزت کا ہے، معاملہ کسی کے پاک دامنی کا ہے، اور کسی معمولی عورت کی بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کی بات ہے، ام المؤمنین کی بات ہے، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ تمہاری ماں ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی ازواج امت کے تمام لوگوں کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، اتنا بلند مقام ہے ان کا۔ ان کے بارے میں اس طرح کی بات واقعے کو نقل کرنے کے لیے بھی بیان کرنا جائز اور درست نہیں تھی۔ تنبہ کیا گیا کہ جس وقت تم لوگ ان باتوں کو نقل کر رہے تھے، چاہے یقین کر کے کر رہے تھے، چاہے بغیر یقین کرے صرف اطلاع دینے کے لیے کر رہے تھے، اتنا سخت معاملہ تھا کہ اگر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو ایک عذاب تم کو پکڑ لیتا، ایک عذاب تم کو گھیر لیتا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم لوگوں نے اس معاملے کو بڑا ہلکا سمجھا ہے۔ ہین کہا جاتا ہے بہت ہی نرم چیز، ہلکی چیز کو۔ تم لوگوں نے اس بات کو نقل کرنا، اس الزام کو لگا دینا یا الزام کو ایک دوسرے تک پہنچانا، اسے بڑا ہلکا معاملہ سمجھا ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے نزدیک یہ معاملہ ہلکا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت سخت بات ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ بار بار متنبہ کر رہے ہیں، اور کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی، قُلْتُمْ، تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں، ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس ٹاپک پر بات کریں۔ سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، ہمیں تو بس یہ یقین ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے جو ام المؤمنین پر لگایا گیا ہے، ایک بہت بڑا الزام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر لگایا گیا۔ اللہ کی طرف سے اتنا سخت تنبہ صحابہ کرام میں سے ان حضرات کو کیا گیا جو جانے انجانے میں غیر شعوری طور پر ان باتوں سے متاثر ہو گئے، یا متاثر نہیں بھی ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے تک اس واقعے کو پہنچایا اور چلتی ہوئی بات کو نقل کیا۔ بار بار اللہ نے سخت لہجے میں فرمایا، تم لوگوں نے کیوں ایسا نہیں کہا، تم لوگوں نے فوراً تردید کیوں نہیں کی، تم لوگوں نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بہتان ہے، تم لوگوں نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے، تم اس معاملے کو ہلکا سمجھ رہے ہو، اس معاملے کو تم بہت معمولی سمجھ رہے ہو۔ اگر اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو جس وقت تم لوگ یہ باتیں کر رہے تھے ایک عذاب تم کو آ کر پکڑ لیتا۔ اللہ کے نزدیک
یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے اللہ کے نزدیک، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا معاملہ۔ اور پھر فرمایا يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ یہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ یہ تمہیں وارننگ دیتا ہے، آئندہ کبھی اس طرح کی بات نہ ہو جائے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ کی یہ تمہیں وارننگ ہے، اللہ یہ تمہیں سمجھا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے کہ دوبارہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کسی صحابی کے بارے میں، کسی مؤمنہ کے بارے میں، اور پھر حضور کی زوجہ مطہرہ کے بارے میں ایک لفظ بھی تمہارے سامنے کوئی غلط کہے، بلا تامل اسی وقت کہہ دو گے، بالکل جھوٹ بات، ممکن ہی نہیں ہے، ایسی باتیں ممکن ہی نہیں ہے، سخت تردید کر دو، ان باتوں کو نقل بھی مت کرو، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں آخری بار سمجھایا جا رہا ہے کہ اب ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ نے تمہارے سامنے ساری آیتیں کھول کر پیش کر دی۔ عائشہ صدیقہ کی برات تو وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ گئی، اب تو کوئی بات ڈھکی چھپی رہی نہیں گئی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا، بہت حکمت رکھنے والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، چونکہ کسی پر زنا کا الزام لگانا، کسی پر زنا کی تہمت لگانا گویا فحش کو، عریانیت کو، بے حیائی کو ماحول میں عام کرنے کی طرح، اس سے بے حیائی کا تذکرہ عام ہوتا ہے، بے شرمی عام ہوتی، اس کے تذکرے اور چرچے عام ہوتے ہیں، تو اس واقعے کے پس منظر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اور بات عموم کے ساتھ فرمائی، یعنی ہر وہ کام جس سے فحش اور عریانیت پھیلتی ہو، جس سے بے حیائی اور بے شرمی کا ماحول وجود میں آتا ہو، جن لوگوں کو بھی ایسا کوئی بھی کام پسند ہے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے معاشرے میں بے شرمی اور بے حیائی اور فحش اور عریانیت کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں کہ معاشرے میں فحش پھیلے، عریانیت پھیلے، بے حیائی پھیلے، بے شرمی پھیلے، ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں، کسی پر الزام لگاتے ہیں، زنا کی تہمت لگاتے ہیں، بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے لوگوں کو متہم کرتے ہیں، یا ایسا ماحول بناتے ہیں اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے خاندان میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے کاموں کے ذریعے، اپنے مختلف کرداروں کے ذریعے، اس سے بے حیائی وجود میں آئے اور فحش وجود میں آئے اور عریانیت وجود میں آئے، فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے تمام لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر کفر کا بھی تذکرہ نہیں، شرک کا بھی تذکرہ نہیں، نفاق کا بھی تذکرہ نہیں، یہاں صرف ایک عادت اللہ نے بیان فرمائی، جس کو بے حیائی کا پھیلنا پسند ہو، ان کو اچھا لگے، ان کو مزہ آئے اس میں عریانیت، ان کو مزہ آئے بے حیائی میں، ان کو مزہ آئے ایسی چیزوں میں، ایسے مناظر میں، ایسے سین میں، ایسے پلیز میں، ایسے سیریلز میں، ایسی فلموں میں، ایسے گانوں میں جن کا مقصد ہی بے حیائی، ان کے مقصد ہی بے شرمی۔ کوئی بھی انسان جب یہ چیزیں دیکھتا ہے، آپ ذرا بتائیے اخلاقی کون سا سبق اس کو ملتا ہے؟ بچپن میں بچہ گھر میں دیکھ رہا ہے، سیریل دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنے آپ سیکھ رہا ہے کہ بھاگنا چاہیے، گھر چھوڑ کر بھاگ جانا چاہیے، لڑکی کو کسی لڑکے کے ساتھ اور لڑکے کو کسی لڑکی کے ساتھ۔ وہ سیکھ رہا ہے کہ انجان لڑکوں اور لڑکیوں کے آپس میں محبتیں ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ہونا چاہیے۔ یہ تہذیب، یہ کلچر کہاں سے وجود میں آ رہا ہے؟ گانے آ رہے ہیں، پروگرام آ رہے ہیں، کیا اس میں آنے والی تصاویر اور اس میں آنے والی لڑکیاں اور اس میں آنے والی عورتیں، کوئی شریف انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مہذب ہیں؟ کوئی شریف انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تہذیب یافتہ ہیں؟ حیرانی ہوتی ہے بعض مرتبہ کہ کس طرح یہ واضح گندگیاں دیکھنے کے باوجود، واضح خرابیاں دیکھنے کے باوجود کہ سوائے ان ساری چیزوں کے، سوائے ان چیزوں کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں،
کہ بے حیائی وجود میں آئے اور لڑکیوں کے اندر آزادی وجود میں آئے اور لڑکوں کے اندر بے شرمی وجود میں آئے اور پردے کے ماحول سے، حجاب کے ماحول سے اور غیر اختلاطی ماحول سے تنفر پیدا ہونے لگے اور اس کو آدمی دقیانوسی سمجھنے لگے اور پرانی زمانے کی چیزیں سمجھنے لگے اور اس کے اندر بے راہ روی وجود میں آنے لگے اور اس کے اندر فحش اور عریانیت والے کام اس کو پسند ہونے لگے۔ یہ اس پورے کلچر کا، اس پوری تہذیب کا ایک مقصد ہے اور اسی کے لیے یہ پورا کلچر اور پوری تہذیب وجود میں لائی گئی، کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے جتنی زیادہ حیا اور شرم زندگی سے نکلتی جائے گی اور جتنا زیادہ احتیاط کا ماحول ختم ہوتا جائے گا اور عورتوں میں، خواتین میں، لڑکیوں میں جتنی زیادہ حجاب سے اور پردے سے دوری پیدا ہوتی چلی جائے گی، ماحول کے اندر وہ اثرات جو کوئی ڈالنا چاہتا ہے وہ اثرات اتنے ہی زیادہ پھیلتے چلے جائیں گے اور پھر معاشرہ آلودہ ہوتا چلا جائے گا اور پھر گندگیاں وجود میں آتی چلی جائیں گی اور پھر جب کوئی دلسوز واقعہ، دل خراش واقعہ سامنے آتا ہے پھر اس کے بعد لوگ ہاتھ ملتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں اور سر پیٹتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ وقت پھر سر پیٹنے کا نہیں ہوتا، پھر وہ وقت ہاتھ ملنے کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس وقت توجہ کرنی چاہیے تھی، جس وقت نگاہ رکھنی چاہیے تھی، جس وقت فکر کرنی چاہیے تھی، اس وقت ماحول کے نام پر اور دنیا میں ہوتا ہے اور اب یہی کلچر ہے اور اب یہی ماحول ہے اور اب ہم اس سے الگ نہیں جی سکتے اور تھوڑا لائف کو انجوائے کرنا چاہیے۔ ان ناموں پر، ان دجالی ناموں پر، ان دجالی عنوانوں پر، اس جھوٹ پر، اس فریب پر، اس دھوکے پر انسان نے بے راہ روی کا راستہ ان کو اختیار کرنے دیا، آزادی کا راستہ اختیار کرنے دیا اور حدود سے باہر نکلنے دیا، جس کے نتیجے میں پھر جب کوئی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے تو پھر دل کوہتا ہے، پھر آنکھیں روتی ہیں، پھر ہاتھ ملتے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ احتیاط کے ساتھ زندگی خود بھی گزاری جائے اور اس کی فکر کی جائے کہ ہمارے گھر میں ہمارے چھوٹے، ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں، اس پر ان کے اندر بھی وہ احتیاط پیدا ہو اور یہ بھی سمجھیں کون سا راستہ پاکیزگی کی طرف لے کر جاتا ہے، شرم اور حیا کی طرف لے کر جاتا ہے، عزت اور عصمت کی حفاظت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور کون سا راستہ، کون سی تہذیب، کون سا کلچر انسان کو بے حیائی میں ڈھکیل دیتا ہے اور انسان کو لے جا کر ان گڑھوں میں گرا دیتا ہے جہاں پر انسان کی عزت کا سودا ہوتا ہے اور انسان کی عصمت تار تار ہوتی ہے اور انسان کے اوپر سے حیا کی چادر کھینچ لی جاتی ہے اور اس کو بے شرمی اور بے حیائی کے گڑھوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر اس سخت ترین ماحول میں جبکہ موبائلوں اور انٹرنیٹ اور ٹی وی کے ذریعے بے حیائی کو فروغ دینے کی ایسی کوششیں ہو رہی، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے تو بے حیائی اور بے شرمی کے لیے ظاہر ہے انسان کو بڑی مشقت کرنی پڑتی تھی، آج موبائلوں کے ذریعے، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کس طرح غلط چیزیں دیکھنے اور سننے کے عادی بن چکے ہیں۔ یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں جن کو اب بیان نہ کیا جائے، ضرورت ہے کہ ان باتوں کو کھل کر اب کہا جائے اور ہر ایک اس سلسلے میں فکر مند رہے کہ ضرورت کی چیزیں اگر ہیں تو وہ ضرورت کے لیے استعمال ہوں، اچھے مقاصد کے لیے استعمال ہوں، اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں اخلاق کی تباہی کا سبب بن جائیں، کردار کے برباد ہونے کا سبب بن جائیں، روحانیت کے نکلنے کا سبب بن جائیں اور اس آیت کی وعید میں آئیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ فحش کو پسند کرتے ہیں، عریانیت کو پسند کرتے ہیں، بے حیائی اور بے شرمی کو پسند کرتے ہیں، وہ جان لیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی بہترین گزارنے کی آزادی عطا فرمائی ہے، لیکن حدود طے فرما دی ہیں اور راستے متعین فرما دیے ہیں۔ اپنی عزت کی حفاظت، اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنے دل کی حفاظت، اپنے دماغ کی حفاظت، اپنے خیالات کی حفاظت، اپنے کردار کی حفاظت، اپنے ناموس کی حفاظت، یہ فرض ہے اور جس عمل سے بھی ان چیزوں میں ذرا بھی کمی واقع ہوتی ہو اس عمل کو چھوڑ دینا فرض۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جس بڑے کو، جس چھوٹے کو، جس لڑکے کو، جس لڑکی کو یہ لگتا ہو کہ موبائل اگر وہ اپنے پاس رکھے گا اور پھر وہ اپنے کو روک نہیں پائے گا غلط چیزیں دیکھنے سے اور وہ اپنے کو روک نہیں پائے گا غلط چیزیں سننے سے، تو اس کے لیے ویسا موبائل رکھنا ناجائز ہے،
اس کے لیے اس کا جواز نہیں ہے کہ وہ ایسے موبائل استعمال کرے، پھر وہ سادے موبائل سے کام چلائے تاکہ وہ غلطیاں اس سے نہ ہو، کوئی گناہ اس سے نہ ہو، کسی بے حیائی میں وہ مبتلا نہ ہو، کیونکہ بے حیائی میں جو پڑے گا قرآن کہتا ہے کہ وہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کو کتنا سخت ناپسند ہے بے حیائی، فحش اور عریانیت کا ماحول۔ اپنے آپ کو اس ماحول سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ عام حالات میں تو ہم لوگ احتیاط کر لیتے ہیں اور احتیاط ہو جاتی ہے، لیکن جب خوشیوں کے موقع آتے ہیں، جب شادیوں کے موقع آتے ہیں، تو پھر اچھے اچھے گھرانوں سے وہ احتیاط ختم ہو جاتی ہے اور بے پردگی کو عام کر دیا جاتا ہے، اور بے حجابی کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، اور گویا شادی کو موقع سمجھا جاتا ہے اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کا، اور شادی کو ایک موقع سمجھا جاتا ہے۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہ موقع ہے کہ اب پوری زیب و زینت کو اختیار کیا جائے، اور پھر وہ احتیاط کے جو حدود قائم فرمائی گئی ہیں ان میں بے احتیاطی ہوتی ہے اور بے حجابی ہوتی ہے اور پھر بے شرمی ہوتی ہے۔ اس طرح سے ماحول خراب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کیسا کردار پسند کرتا ہے، کیسا معاشرہ پسند کرتا ہے، کیسے اخلاق کے لوگ پسند کرتا ہے، اس پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری آیت فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ۔ دیکھو یہ ساری باتیں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ گویا فرما رہے ہیں کہ میں نے بعض مسلمان صحابہ جو ایک غلطی میں مبتلا ہو گئے تھے اور ان سے چوک ہو گئی تھی، تھوڑا اللہ کی طرف سے ان کو متنبہ بھی کیا گیا، لیکن پھر فوراً ہی تسلی دی گئی کہ بھئی تم نے تو اب معافی بھی مانگ لی۔ اور یہ تینوں لوگ منافقین میں سے کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوڑے نہیں پڑوائے جھوٹا الزام لگانے کی وجہ سے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ تو مسلمان ہیں ہی نہیں، یہ تو اندر ہی سے کافر ہیں، تو ظاہری بناوٹ ہے۔ لیکن جو مخلص صحابہ تھے جن سے چوک ہو گئی تھی، ان کے تین کے نام میں نے عرض کیے، حضرت حسان ابن ثابت، حضرت مصطح اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم۔ یہ تینوں خود حاضر ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اللہ سے بھی توبہ کی اور حضور سے فرمایا کہ ہمارے اوپر حد جاری فرمائیں، اور ان تینوں کو پھر حد قذف جو 80 کوڑے ہے جو بیان کی گئی وہ ان پر جاری ہوئی۔ انہوں نے وہ سزا خوشی سے قبول کی، اور پھر ظاہر ہے جب سزا قبول کر لی اللہ سے معافی مانگ لی، اور ظاہر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب نے ان کو معاف کر دیا۔ خود حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عائشہ نے حضرت حسان کی کچھ تعریف کی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں ہے یہ وہی حسان ہیں جنہوں نے آپ کے بارے میں فلاں فلاں بات کہی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا حسان کو ایسا مت کہو، حسان نے اس کے بعد سچی توبہ بھی کی تھی، اور حسان تو وہ عظیم انسان ہے جب کافر اور مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اشعار کے ذریعے گستاخیاں کرتے تھے تو حسان ان کا جواب دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے بعض موقعوں پر حسان سے کہ اپنی چادر مبارک اتار کر آپ نے حسان کو پہنا دی انعام کے طور پر اور خوشی کے لیے۔ ظاہر ہے صحابہ کرام کا رتبہ اور مقام بہت بلند ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اگر ان سے کوئی غلطی اور چوک ہوتی بھی ہے تو وہ اللہ کی بڑی حکمتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ دکھانا چاہتے ہیں قیامت تک کے مسلمانوں کو کہ میرے یہ جو مقدس بندے تھے، میرے نبی کے یہ جو صحابہ تھے، ان سے اگر غلطیاں ہوتی تھیں تو یہ کس طرح معافی مانگتے تھے، کس طرح توبہ کرتے تھے، کس طرح ان غلطیوں پر ملنے والی سزاؤں کو قبول کرتے تھے۔ یہ اللہ کی حکمتوں کا سارا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی زندگیوں پر ان آیات کی روشنی میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اس واقعہ افک کے پس منظر میں اور بھی کچھ حالات پیدا ہوئے تھے جو اگلے رکوع میں ہیں، انشاءاللہ اگلی حاضری میں عرض کیے جائیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک، اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ
اے اللہ کروڑوں مرتبہ درود اور سلام نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے اللہ کروڑوں درود اور سلام نازل فرما آپ کی ازواج مطہرات پر۔ اے اللہ کروڑوں درود اور سلام نازل فرما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر۔ اے اللہ کروڑوں مرتبہ درود اور سلام نازل فرما تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، اہل بیت اطہار پر۔ اے اللہ ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنی برکتوں اور سلامتی کا نزول فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے کرم سے معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سورہ نور اور قرآنی آیات کی روشنی میں اے اللہ اپنے گھر کو، اپنی ذات کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے پورے معاشرے کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرما، نیک بنانے کی توفیق عطا فرما، اچھی زندگیاں عطا فرما، نیکی کے راستے عافیت کے ساتھ آسان فرما، برے کاموں سے اللہ حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری الجھنوں اور پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے مسائل کو عافیت کے ساتھ حل فرما۔ یا اللہ ہماری تکلیفوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو اپنے کرم سے شفا عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمارے مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں اور بندیوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ یہ صورت خاص طور سے ہماری معاشرت کی اصلاح کے لیے آپ نے نازل فرمائی ہے۔ اے اللہ ایک ایک لفظ سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو تبدیل